قرآنی آیات بھی ایسی آپ کو ملیں گی، رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روایات میں بھی، اور بعض صحابہ کرام کی گفتگو میں بھی آپ کو ایسے جملے ملیں گے کہ جن کا مطلب یعنی ڈکشنری کے روشنی میں جو مطلب بنتا ہے ان کے کلام کا، وہ ان کی مراد نہیں ہوتی، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، وہ اشارہ کنایہ میں بات کرتے ہیں۔ قرآن اس سے اشارہ کنایہ مجاز گوئی سے بھرا پڑا ہے، احادیث بھی اشارہ کنایہ اور مجاز گوئی سے بھرا پڑا۔ مجاز گوئی، یہ بہادر آدمی کو شعر کہتے ہیں، یہ مجاز گوئی ہے۔ امیر المومنین کو اسد اللہ ہے، جناب حمزہ سید الشہداء اسد اللہ ہے۔ اصل اسد تو وہ جو چڑیا گھر میں درندہ ہے جو کچا گوشت کھاتا ہے، بڑے بڑے بال ہے، اسد تو اسد وہ ہے، بہادر آدمی کو اسد الاسد کہا جاتا ہے، یہ مجاز گوئی ہے۔ یہ قرآن و سنت بھرے پڑے۔ یاد ہوگا آپ کو، پہلے میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ رسول خدا نے اصحاب کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو پورا سال روزہ رکھتا ہے؟ سلمان نے کہا میں سارا سال۔ کون شب بیداری کرتا ہے، ہر روز شب بیداری کرتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی سلمان نے کہا میں شب بیداری۔ سلمان فارسی بہت بڑی شخصیت ہے، جنت اس کی مشتاق ہے۔ اچھا کہا کہ اس کے لیے بھی کہا کہ انا یا رسول اللہ۔ اچھا کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی کہا انا یا رسول اللہ۔ بعض اصحاب نے، حاضرین میں سے انہوں نے محسوس کیا اس کو، یہ سراسر جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ ایسی قریش پر فخر کرنے کے لیے جو ہے نا یہ عجم اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اس کو کئی دفعہ دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کیسا کہتا ہے میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں؟ رات کو ہم نے اس کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، رات کو کیسا کہتا ہے یہ میں شب بیداری کرتا ہوں؟ اچھا وہ ختم قرآن روزانہ کرنے کے لیے تو بیٹھ کے جو ہے نا وہ چیلا کاٹنا پڑتا ہے، بھائی اتنا آسانی سے ختم قرآن نہیں ہوتا۔ تو رسول خدا نے فرمایا تھا دیکھو سلمان کوئی کچا آدمی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں زمانے کا لقمان حکیم ہے، سلہو ینبئکا، خود سلمان سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ شب بیداری کا کیا مطلب ہے، مکمل ختم قرآن کا کیا طریقہ، کیا مطلب ہے، اور پورے سال روزے کا کیا مطلب ہے۔ پھر سلمان نے وضاحت کی، شب بیداری میں نے اس لیے شب بیداری کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمہارے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا ہوا ہے، من بات متطہرا فکأنما احیا اللیل جمیعا، جو باوضو کے سوئے وہ جیسے ہی گہری آنکھ لگے گی، جب بندے بھی نظر نہ آئیں، آوازیں بھی سنائی نہ دے گی، وہ وضو نہیں رہے گا، لیکن وضو کر کے سوئے بے شک گہری نیند جو ہے نا وہ گھوڑے بیچ کے جیسے کہتے ہیں سو جائے، اس کو شب بیداری کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میں نے دعویٰ کیا ہے میں بلا ناغا وضو کر کے سوتا ہوں۔ ختم قرآن کا میں نے دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ میں نے اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک تہائی یعنی 10 سپارے قرآن کی تلاوت کا اس کو وہ ثواب ملتا ہے۔ میں بلا ناغت دن میں 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ اچھا جی، سال بھر روزے، اس کا اتنا بڑا دعویٰ تم نے کس طرح کیا؟ سال بھر روزے رکھتا ہوں۔ کہا دیکھو یہ قرآن کی آیت پر میں ایمان رکھتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی بجا لاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں یہی ایک نیکی نہیں لکھتا، جیسی نیکی اس نے جو بجا لایا ہے نا ویسی ہی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اچھا اس حساب سے میں رمضان کے روزہ تو ویسے ہی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک مہینہ یہ رمضان کے روزے ویسے ہی رکھتا ہوں۔ اچھا یکم شوال اور 10 ذی الحج کا روزہ حرام ہے، عاشور کا روزہ وہ خیر مکروہ ہے، اور اس زمانے میں وہ عاشور گزر ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی، میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، ہر مہینے میں 3 روزے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو 3 روزے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں کتنے روزے رکھے جائیں گے؟ 30 روزے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، 30 روزے۔ بعض اوقات بندہ ایسا کلام کرتا ہے، رسول، اہل بیت رسول، سلمان جیسے بندہ، کہ اس کا جو اصل مطلب ہے اس کی طرف مکمل طور پر انسان کا ذہن ہی جو ہے نا وہ نہیں جاتا۔ میں اس طرح کا اس سے ملتا جلتا ہے کلام
وہ کل چونکہ بات ہوئی تھی کہ بھائی جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کوئی ہو یا نہ ہو گھر میں سلام کرو. ہاں اچھا اگر نہ ہو تو یہ کہو السلام علینا یا ربنا، اور پھر قل هو اللہ کی تلاوت کرو. تمہارے گھر سے فقر، تنگ دستی اور غربت دور ہو جائے گی.